کدو کی خصوصیات۔ کدو، جس کو ہندی میں لوکی بھی کہتے ہیں، ایک مقبول ویجیٹیبل ہے۔ اس کا کلر باہر سے گرین جبکہ اندر سے وائٹ ہوتا ہے۔ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، گول کدو اور لمبا کدو۔ غذائیت کے اعتبار سے اس کا شمار وٹامنز اور توانائی بخشنے والی بہترین سبزیوں میں سے ہوتا ہے۔ اس سبزی میں گوشت ڈالنے سے نہ صرف اس کی تاثیر میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے بلکہ اس کے ذائقے میں بھی خوشنما تبدیلی آتی ہے۔ طب نبوی میں بھی اس کو گوشت کے ساتھ استعمال زیادہ مفید بتایا گیا ہے۔ ہلکی آنچ پر پکایا ہوا کدو کا سالن ایک کثیر الغذا قدرتی ٹونک ہے۔ اس میں نہ صرف فولادی اجزاء ہیں، کیلشیم اور پوٹاشیم شامل ہیں، بلکہ وٹامن اے اور وٹامن بی بھی پایا جاتا ہے۔ اس میں ایسے قدرتی روگنی نمکیات وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو بدن میں موجود 100 بیماریوں کو ختم کرتا ہے اور توانائیوں میں خاطر خواہ اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ لوکی جسم کی کئی بیماریوں کا علاج کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کا استعمال ہمیشہ سے سبزیوں کے روپ میں یا رس نکال کر کیا جاتا ہے۔ اس کو کچا بھی کھایا جا سکتا ہے۔ کدو کے فائدے پریگننسی میں۔ اگر حاملہ عورت کو دوران حمل، ابتدائی اور آخری مہینوں میں روزانہ کرش کدو ایک کرش مشری کے ساتھ استعمال کروایا جائے اور اس کے ساتھ کچھ اور خون بنانے والی چیزیں مثلاً ناریل کا دودھ، چاول اور ایپل ایٹسٹرا کھلایا جائے تو بچے کا رنگ شرطیہ طور پر ریڈ و وائٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حمل سے پہلے اور دوران حمل میں کدو کا کثرت سے استعمال کرنے پر اسقاط حمل کی شکایت شرطیہ طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ بیٹے کی پیدائش۔ پاکستان کے ایک مشہور حکیم کے مطابق جن عورتوں کے ہاں زیادہ لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، اگر وہ حمل سے پہلے اور 1 ماہ بعد کچا کدو کھانے میں اور مشری کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں اور 3rd منتھ کے آخر تک جاری رکھیں تو لڑکا پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ دل میں سے ہر بات کو نکال کر یہ کر کے دیکھو، یہ تجربہ 50% کامیاب ثابت ہوا ہے۔ سر کا درد۔ سر درد کے دوران فریش کدو کا گودا جتنا فور ہیڈ پر لگ سکتا ہے لے کر اس کو رش کر لیں اور پیشانی پر لیپ کریں۔ تھوڑی دیر بعد درد بھاگ جائے گا انشاءاللہ۔ جگر کے امراض کے لیے۔ اگر کسی کا جگر کام نہیں کر رہا ہو تو کدو کو پانی میں ڈال کر گال لیں، پر اس کو اس طرح گال لیں کہ وہ آپ کھا سکو اور اس کو آپ ٹکڑے کر لیں۔ 7-10 دن تک پابندی سے کھاؤ، بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ بیلی یا پیٹ کے امراض کے لیے۔ یہ بیلی صاف کرنے میں بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے، ساتھ ہی باڈی کو ہیلتھی بھی بناتا ہے۔ اس سے کھانے سے معدے کی تیزابیت، جلن ایٹسٹرا بھی بہت حد تک دور ہو جاتی ہے۔ دائمی قبض کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس کا لگاتار ہفتہ استعمال کرنے سے قبض ٹھیک ہو جائے گی، آپ کے معدے کو فریش کر دے گا۔ وائٹ ہیئر کے لیے۔ کم عمر میں جن کی ہیئرز وائٹ ہو گئے ہیں، خالی پیٹ میں روزانہ 1 گلاس کدو کا جوس پینے سے ہیئرز دوبارہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بلیڈنگ کنٹرول کرنے کے لیے۔ لڑکیوں کو مینسز کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے تو لوکی کا جوس خالی پیٹ استعمال کرنے سے بلیڈنگ کنٹرول ہو جاتی ہے اور کمزوری بھی محسوس نہیں ہوتی اور درد میں واضح کمی آتی ہے۔ گرم طبیعت والے مرد اور مزدوروں کے لیے کدو فائدہ مند ہے کہ وہ جسم میں طاقت پیدا کرتا ہے، اور مزدور لوگوں کے لیے دال کدو فیوریٹ ڈش تسلیم کی جاتی ہے۔ جوائنٹس کے لیے۔ یرکان ایسی بیماری ہے جس سے جگر میں گرمی ہو جاتی ہے اور اس کی نشانی آنکھیں یلو ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے بہترین علاج یہ ہے کہ کدو کے 1 پاؤ گودے میں 3 سے 4 تولے رقش شریں اور 8 سے 10 دانے آلو بخارا کے ڈال کر صبح ٹھنڈے پانی میں بھگو کر شام کے وقت اس کو مکس کر کے اور باریک کپڑے سے چھان کر
پلانے سے کچھ ہی دنوں میں مریض کا یرقان ختم ہو جائے گا اور وہ ہیلدی ہو جائے گا۔ یورین پیشاب کے لیے کدو کڈنی کی بیماری کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اگر پیشاب کم آتا ہے یا جل کر آتا ہو تو اس کو ابال کر اس کا پانی نچوڑ کر پینے سے پیشاب کھل کر آنے لگتا ہے اور جلن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پیشاب کی جلن میں کدو کے 1 گلاس جوس میں نمک، کالی مرچ اور لیمن کا رس ملا کر پیتے رہنے سے پیشاب کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ کان میں درد کے لیے اگر کسی کو اچانک کان میں درد ہونے لگے تو کدو کے پانی اور روغن گل ایک مقدار لے کر پیس لیں اور اسے کسی شیشی میں محفوظ کر لیں۔ 2 سے 3 ڈراپ کان میں ڈالنے سے درد ختم ہو جائے گا۔ کان کا بہرا پن روغن تیل اور روغن کدو سیم مقدار میں لے کر دونوں کو مکس کر لیں اور کان میں روزانہ ڈالنے لگ جائیں تو اس کے استعمال سے ایسا بہرا پن جو کسی بخار کے تیز ہونے کی وجہ سے ہوا ہو وہ ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ شفا عطا کریں گے۔ پاگل پن کا علاج کدو پاگل پن کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ اس سے انسان کی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کا پانی لے کر اس میں سیم مقدار روغن میٹھا تیل شامل کر کے کاپر یا پتل کی دیگچی میں ڈال کر یہاں تک پکائیں کہ سارا پانی جل جائے، بس تیل باقی رہ جائے۔ پھر باریک کپڑے سے چھان کر تیل بوتل میں ڈال کر رکھیں اور روزانہ ایک ٹائم پر اس کے سر کی مالش کریں۔ اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد مریض کے سر پر اچھی طرح مالش کریں اور سر کے اوپر گرم کی ہوئی کاٹن باندھ دیں۔ اس سے نہ صرف پاگل پن جاتا رہے گا بلکہ جسم کی خشکی اور سر کی خشکی کے لیے بھی مفید ہے۔ ہیضہ اور ہارٹ یا دل کے لیے ہیضہ میں کدو کے جوس میں آدھا چمچ لیمن کا رس ملا کر پلائیں۔ اس سے یورین بہت آتا ہے اور بہت فائدہ ہوتا ہے۔ کدو کا رس مرگی میں بھی بہت فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں کو ہارٹ کی شکایت ہے وہ کدو کھائیں۔ صبح نہار منہ لوکی کا جوس پئیں، فائدہ ہوگا۔ ہارٹ کے لیے لوکی بہت فائدہ مند ہے۔ گردے میں پتھری کے لیے جن لوگوں کو پتھری یا سٹون کی شکایت ہو تو انہیں چاہیے کہ 1 گلاس کدو کے جوس میں 1 لیمن کا رس ملا کر اس کو پئیں۔ یہ سٹون کو بریک کرنے میں بہت فائدہ مند ہے۔ اہمیت کدو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سبزیوں میں سے ایک ہے۔ مزاج یہ سرد مزاج والی سبزی ہے۔ فوائد کدو مقوی با ہوتا ہے۔ کدو بخار کو ختم کرتا ہے، جسم کی گرمی کو ختم کرتا ہے۔ کدو کے کھانے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ کدو کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے اور بلغم کا اخراج کرتا ہے۔ کدو سے جسم کو سکون پہنچتا ہے۔ کدو کینسر کو ختم کرتا ہے اور مرہم کی جگہ پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ جسم کے لیے ایک بہترین ٹونک ہے جس سے وزن کنٹرول میں رہتا ہے۔ کدو کھانے سے دائمی قبض ختم ہو جاتی ہے۔ کدو مرگی کا خاتمہ کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے اعصابی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ چینی کو چکنائی میں بدلنے سے روکتا ہے۔ کدو کے استعمال سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جسمانی تھکن کو دور کرتا ہے۔ کدو کا استعمال سانس کی تکلیف اور دمہ میں بھی فائدہ مند ہے۔ گردے کی پتھری کو ختم کرتا ہے۔ کدو بلڈ پریشر کو بڑھنے نہیں دیتا۔ کدو معدے کی تیزابیت کو ختم کرتا ہے اور جسم سے گندے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ کدو کھانے سے چہرے کی جھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کدو سے جلد کو نرمی اور نمی ملتی ہے۔ کدو ذیابیطس میں بہت فائدہ مند ہے۔ کدو کھانسی میں بہت فائدہ مند ہے۔ کدو السر کو بھی دور کرتا ہے۔
کدو کھانے سے پیاز کی شدت میں کمی ہوتی ہے اور دل اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ ہلکی آنچ پر پکایا ہوا کدو کا سالن ایک قدرتی ٹونک ہے۔ اس میں فولاد، کیلشیم، پوٹاشیم، وٹامن اے اور بی بھی پائے جاتے ہیں۔ اس سبزی میں بہت سارے معدنیات اور روغنی نمکیات بھی مناسب مقدار میں موجود ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کو توانائی فراہم کرتے ہیں۔ اسی لیے ہی تو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا گوشت کے ساتھ استعمال زیادہ فائدہ مند بتایا گیا ہے۔ دالوں میں جس طرح مونگ کی دال بے ضرر تصور کی جاتی ہے، اسی طرح کدو کو سبزیوں میں بے ضرر مانا جاتا ہے۔